اس مرکز عشق پر جمع ہے جس کے بارے میں مصور پاکستان حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ شاہ جی اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی رہ گیا۔ ہم اس جگہ پر جمع ہے اور خدا رحمت کنت عاشقان پاک تینت را، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ انہی غازیان اسلام کے لیے ہے، انہی عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اپنے ہتھیاروں سے میرے دین کے لیے قتال کریں گے، جہاد کریں گے، قیامت والے دن وہ اس حال میں میدان محشر میں آئیں گے کہ انہوں نے اپنے وہ ہتھیار جن سے انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جنگ لڑی، جہاد کیا، قتال کیا، وہ برہنہ کر کے ننگے کر کے اپنے موڈوں پر رکھے ہوں گے، ایسے کندھوں پر، ایسے کر کے کندھوں پر رکھے ہوں گے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئیں گے نا ایسے کر کے تو سامنے اولوالعزم انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ وہ انبیاء سے عرض کریں گے کہ جناب کلیم اللہ، جناب نجی اللہ، جناب مسیح اللہ، جناب شفیع اللہ، جناب خلیل اللہ، جناب ذبیح اللہ، کریں گے جناب آپ بھی آج ہمیں رستہ دے، ہم نے حضور تک جانا ہے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء بھی اولوالعزم ان کو رستہ دیں گے کہ جائیں جی جائیں، آپ جائیں پہلے حضور کی بارگاہ میں، اور وہ آئیں گے کہ شام سے میرے آقا نے فرمایا انہوں نے اپنے ہتھیار ننگے کر کے اپنے قدموں اور جناب کندھوں پر رکھے ہوں گے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ غازی علم الدین نے وہ خنجر ایسے نیام سے نکال کر اپنے کندھے پر ایسے رکھا ہوگا، ممتاز قادری نے اپنی SMG یہاں رکھی ہوگی، غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا خنجر یہاں رکھا ہوگا اور حضور کی طرف چل رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے کر کے کندھے پر رکھ کر اور میدان محشر میں چلیں گے۔ احمد علی اقبال نے گپ تھوڑی پاڑی، انہوں نے کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج ہلیو حضور دی محبت اور حضور دی ناموس دا مسئلہ یہ ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو محبت رسول دیتی نہیں، نہ ہر ایک کو کدی کم لیا۔ لہذا کہ قیامت بندگان چیدہ خضرا آپ شرازی کہنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت رسول نہیں دیتا، بڑے لوگ ادھو بھی موجود سا لیکن علم الدین میں چھوڑ کے دیتی ہے۔ اور ایک بات کہنا عاشقانے اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، کہنا حضور دے عاشقاں دی گل نہ پوچھ، جو عشق رسول دے مدار چاہ جان تو پھر وہ کائنات سب نہ سونے بھی ہو جاندے اور پھر کائنات سب نہ ودیا بھی ہو جاندے تے کائنات سب نہ اچھے بھی ہو جاندے۔ اقبال گل سمجھ نہیں آئی کہ میں اچھے ہو جاندے۔ اقبال کہتا ادھر آ تینوں میں لے چلا غازی علم الدین دی کوٹری وچ، جناب غازی علم الدین اے بابا نواب دین اس نے بعد میں جا کے کتاب بھی لکھی اور جناب ساری تقریریں بھی کی، اس نے تقریریں دے اقتباسات رائے محمد کمال نے غازی علم الدین شہید اور ناموس رسالت کے ساتھ شہید انہوں نے سارے لکھا، اور انہوں نے کیا غازی علم الدین شہید نے کیا میں نے ایک دن انہوں نے کیا راتی موسیٰ علیہ السلام میں نے ملنا آئے سن میاں والی جیرے اس کوٹری میں نے موسیٰ علیہ السلام ملنا آئے سن تے جدو نور ہی نور چھا گیا تے جناب سامنے آئے تے میں پوچھا جناب تسی کون؟ تے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے علم الدین میرا نام کلیم اللہ ہے، جناب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ عرض کی تھی یا موسیٰ تسی تے اتنے اولوالعزم نبی ہو، ایسے کسے میری اسکال کوٹری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں حضور دی کچہری جدو بھی جانا جدو تک تو راجپال ماریا کہ حضور اپنی کچہری بار بار فرماندے میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین۔ میں کیا میں دیکھ کے تاما کیڑا علم الدین ہے جنہاں ذکر حضور دی کچہری میں بار بار ہو رہا۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں تینوں صرف بیکھن واسطے آیا ہوں کیڑا علم الدین ہے جس دا ذکر بار بار حضور دی کچہری میں ہو رہا۔ اور ایک صاحب کشف آدمی سن اے کتاب رائے محمد کمال نے لکھا، اور بڑی مزے دی گل ہے کہ تانوں پتا کہ جویں جویں زمانہ جدید ہو رہا ایویں فتنے بھی جدید ہو رہے، اور آج یہ فتنے اٹھتے ہیں کہنے دی کہ غازی علم الدین نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا میں نے قتل نہیں کیا، میں کہ تو بکواس کردا
اس واسطے کہ صف بڑی سیدھی اتنے تو تصا جھوٹ مار لیا لیکن اللہ دی شان دیکھو تہاڈیاں ساریاں پابندیاں دے باوجود ممتاز قادری دی آج بھی ویڈیو موجود ہے کہ نہ میں نے معافی کی جناب کاغذ پر دستخط کیے ہیں نہ کروں گا اور نہ ممتاز قادری کبھی کر سکتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک تاریخ مسخ کرنا نہ تا پترو اینگ نہیں نہ ویر مکنا تو سا کی سمجھا بھئی غازی مک جان گے غازی تا اینگ نہیں مکنے غازی علم الدین نے جو شہادت ہو گئی سال بعد ہندوؤں نے پھر سٹیج لایا ایتھے لاہور دے اندر آیا کری دا انہاں کہا مسلح کی سمجھا کہ اسی راجپال نو مارے آتے اسی کتاب نہیں چھاپاں گے اسی کتاب پھر چھاپاں گے اسی کتاب پھر چھاپاں گے اے انہاں گندی کتاب دوبارہ جس سے جناب راجپال قتل ہوئے سی وہ کتاب دوبارہ چھاپی تے پھر جناب یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مسیح ہے نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ پیر نہ شیخ نہ علامہ نہ فہامہ کچھ بھی نہیں ایک سادہ جا بابا این دھوتی بنی ہوئی ہے بزرگاں دی طرح بالکل دھوتی بندی ہوئی تے جناب این کر کے ہزارہ دے مجمع نو چیر دے ہویا ہندوؤں دے سٹیج تے چڑھ گیا انہیں این کر کے میک کھولیا انہیں کہا لالیو تسی کی کہندے ہو کتاب چھاپاں گے انہیں کہا چھاپو پترو اسا علم الدین دفن کیتا جس خنجر نہ مارے وہ باہر رکھ کے گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنے بھی غازی صاحب نے میں کیا اٹھے تھا علامہ اقبال بھی آ گئے اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی علم الدین تے آج صرف ڈیفنس پلاٹ بن دیں بس بڑا فرق ہے وہ تو تھے آبا تمہارے بتاؤ تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر فردہ ہو آئے شاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر غازی علم الدین دے واسطے علامہ محمد اقبال نے جناب غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی اور قائد اعظم نے کیا بھئی تم ہی ایسے جناب فنڈ دے جدو قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے علامہ اقبال نے کہنا بھی اس ڈیفنس کمیٹی واسطے فنڈ چاہیے علامہ اقبال دے سٹینڈ تے قائد اعظم نے اپنی چیک بک اگے رکھ دیتی خالی چیک اگے رکھ دیتا انہیں کیا تو کسی اور کام واسطے منگتا تھا میں سوچ سمجھ کے دینا اے عاشق رسول واسطے منگے جتنے تو لکھے گا اتنا میں دیا گا کیونکہ محمد علی جناح جانتا سی کہ گل عاشقہ تے آ گیا اور جانتا سی کہ علامہ اقبال بھی کتنا بڑا عاشق ہے اور جس سے بارے گل کر رہا ہو کتنا بڑا عاشق ہے اے ہے اور تاریخ نو مسخ کرنگے جناب آنے گیا میں کہا گھڑیا تاریخ ہے لکھا ہویا تسی جناب جتنے مرضی انگریزی پرچے چھاپو اور جناب کا وہ فلاں جناب کوٹاں دے فیصلے فلاں کوٹاں دے فیصلے میں کہا ساڑھے کو آج بھی وہ تھدے موجود ہیں جڑے ایسا جناب قرآن اور حدیث سے انہاں ججاں دے سامنے پیش کیتے آج کہنے نے اسلامی جمہوریہ پاکستان ادھر تو اسلامی جمہوریہ پاکستان دا آج تصور ہی کوئی نہیں سی آج پاکستان بڑے ہی نہیں سی 1929 کہ ادھر انگریز بیٹھا سی کہ انہاں تو وہی لکھنا سی نا جدو پاکستان بن گیا اسی انہاں دے سامنے سارا کچھ ساڑھے ججاں نے پیش کیتا تے حد سن اگو کہ قرآن کی ہوندا حدیث کی ہوندا میں کہا جڑے ہن حد سن انہاں انگریز دور چ ہی لکھنا سی نا کہ نے معافی منگی بلکہ جناب قائد اعظم نے کیا کہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں ہوش نہیں سا اور جناب اسی تینوں بری کرا لاں گے انہوں نے کہا جناب محمد علی جناح صاحب تسی کی گل کرتے ہو میں زندگی چ کو دن تا ہوش وچ آیا جدوں میں مستاق رسول نوں گا یا رسول اللہ 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 اور علامہ اقبال سانو پہلے دس گیا کہنا یورپ زدہ کو اسی نہیں جو آگے پوچھنا اقبال کس کو پوچھنا کہنا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ
ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ اقبال کہتا ہے انہوں کی پتا ہوئے جنہ دین سامنے نہ اسلام تے رکھا آیا لیکن بنیادہ دے وچ خشت کلیسا میں بنیادہ وچ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل اور خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ اقبال کہتا ہے یورپ زدہ نو کی پتا ہوئے کہ علم الدین کون ہے، انہوں کی پتا ہوئے کہ غازی مرید حسین کون ہے، انہوں کی پتا ہو کہ جناب غازی ممتاز حسین کون ہے، انہوں کی پتا ہو کہ جناب قائد ملت خادم حسین رضوی کا من سب نبیاں 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 من سب نبیاں۔ ایک تاریخ ہمیشہ مسا کرن لالی غازی الدین نے جس خنجر دے دستے ہوتے ہاتھ رکھیا اس لکڑی دے ہوتے ساڑیاں اسلامی قربان کہ یار صدی بعد تقریباً 94 سال بعد 2 سال پہلے کر لو کہ تقریباً 92 سال بڑھ دیں 92 سال پہلے 80 کوٹ لاکھ پچ بیٹھے ہوئیے تے غازی دے منن والی ہوئے تے چوکھٹ چوم کے ہوتے جان والے ہوئیے تے ہیں جی غازی دے سر جناب دربار تے صدی بعد بھی سر جھکا کے کھڑن والی ہوئیے تے 80 ہوتے بیٹھ کے کہیے پٹ لو جو پٹنا جے تے غازی آکھے غازی دے اس سبیل وچ ایک چھوٹا بچہ ہوئے اور بالغ بھی نہ ہوئے کم سن ہوئے اور باپ نہ لایا ہوئے باپ تو بچھڑ کے گرفتار ہو جاوے اور ڈی ایس پی نے ہاتھ پکڑیا ہوئے نے کہا ہون تو ختم نبوت دا نعرہ لایا تے میں تیرے منہ تے تھپڑ ماراں گا تے او منہ بڑھا کے آکھے تاجدار ختم نبوت تے جڑا غازی منہ آکھے ہوئے کہ من عاشق سر مستم ازدار میندیشم اور تختہ دار تو ڈر کے آخ دے گا کہ جناب میں نے یا کیا میں نے کہا ایک تحریرہ ایک کتابہ اور کسے نو بکھا صدیاں بعد حضور دے غلام بلکہ غازی الدین دے منن والے اس دے پیروکار بھی یہ منن نو تیار نہیں کہ آکھے جناب کی آکھیا وہ تے ساڈے قائد نو پوچھا کہ جناب تسی اتنی سخت گلاں کر دیو تسی جناب اتنی سخت گلاں کر دیاں کہ ہوسی تہاڈا کی پروگرام ہے تے جناب ایتھے فائرنگ شروع کر دتی گڈی ہوتے پچھوں تے فرمایا گڈی کھول کے دروازہ لتا ہاتھ نہ باہر کڑ کے انہوں نے کہا اتنے کی جنازہ میرا نام خادم حسین رضوی جنہاں دے پیو دادے دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھنا جنہاں دے پیو دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھنا آگئن میں کہا جلیا تے نو پتہ ہی نہیں کہ غازی الدین نو مولا کائنات اے بھی غازی الدین کتاب لکھا بکھانا ساڑھا کام میں منانا ساڑھا کام نہیں ہم منا سکتے ہیں جو حضور دا دین تک ہوتے ہوئے پھر ساڑھا منانا بھی کم بڑھ جائے گا نا پھر ذمہ داری ساڑھے کو رہے گی پھر تاسی حضرت فاروق اعظم دی سنت ادا کر دو یا مناواں گے بچوں تو اولاد عبداللہ بن سبیق دی ہیں ہاں تو غازی الدین دے بارے گل کرنا غازی الدین ہے جی جڑا کبے من عاشق سر مستم ازدار میندیشم پروانہ جاں بازم ازدار میندیشم اور آخر کے غازی صاحب نے گالی مکا کہنا مردار بلائے شرا چوں تخت شہیدان انہوں نے کہا جلیا جڑیاں مشکلہ اور مسائبن وہ ساڑھے واسطے ہیں جو میں شہنشاہ اپنے تخت ہوتے بیٹھے ہوئے چوں تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق ازدار میندیشم انہوں نے کہا یہ نسل ہی نہیں اے تا جناب پیروکار ہی نہیں جڑے جناب پھانسیاں تو ڈر جان اے تا جناب پیروکار ہی نہیں اے تا آج انہوں دا بس چلے کہہ دیں گے جناب حضرت مہانی بھی روندے ہوئے نکلے صدر الدین آزردے بھی روندے ہوئے نکلے فضل خیر آبادی بھی روندے ہوئے نکلے انہوں دا بس نہیں چلتا نا اے تا جناب پریشان اس گل تو ان کہ جناب 3 مہینے اپنا پورا زور لا کے پھر پیش کرن لگے جائیں جا کے کہن مولوی صاحب کی حال ہے میں کہا بیختا نہیں کی حال ہے اگے نالوں میں کہا بڑا بہتر حال ہے ایک گل ہی کوئی نہیں غازی صاحب کی شان ہی براؤ البرائے غازی صاحب تو شان دے مالکن میاں والی جیل کوٹری چ بند ہون تے مولا کائنات آ جا اے بابے نے خود لکھی انہیں کہا یکدم کوٹری جناب جڑا پہرے دار سی جڑا غازی الدین تے پترہ چلانے نا پرانے زمانے پترہ ہوندہ سی سب اچھا آج بھی چلدا جیلہ میں سب اچھا اس زمانے پترہ چلدا سی اتو آواز چلتی سی پوری جیل کہ بابا کہتا یکدم کوٹری روشنی آئی تے پھر اندھیرا رات مطالعہ چکی بھی بند سارا کچھ کہتا جو تو میں جھات ماری تے الدین ہے ہی نہیں اندر کوٹری دے اندر کہتا غازی الدین کوئی نہیں
کہندا جناب شور پہ گیا، ٹلیاں بج گئیاں، سارے آ گئے جناب، سارے اسی لبن لگ پے، سارے نے جھات ماری، باقی علم الدین کوئی نہیں، سارا جناب پٹرول ماریا، جدو اسی دائیں بائیں ڈھونڈنا شروع کیا، ابھی باہر کندھا ویکھو، تے پسینہ ویکھو، جیل دیاں باقی ویکھو، کدھر گیا علم الدین؟ کہندے جدو واپس آئے تو غازی علم الدین اپنے مسلے تے بیٹھے ہوئے، کہندے اسی پوچھا غازی تو کدھر گیا سا؟ انہیں کہا میں ایتھے ہی سا، کدھر نہیں ایتھے ہی ہاں، تے کہنے لگا سارے جدو چلے گئے نا، تے میں غازی نو کہا غازی سچ سچ دس کدھر گیا سا؟ تو غازی علم الدین نے کہا نہیں تینوں نہیں دسنا، انہوں نے کہا غازی جس نا تے تو آیا نا اس نا دا واسطہ ہی میرے دس کدھر گیا۔ تو غازی علم الدین نے کہا شرط ہے کہ تاں دساں گا میں دنیا تو چلا جاواں پھر تو گل دسنی، پہلے نہیں دسنی، اس واسطے کہ ہاں جی بر ممبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت، یہ راز آشکارا ہو جائے گا نا۔ بابا جی کہنے سن نا کہ حضرت طلحہ بن برا، حضرت طلحہ بن برا نہیں، حضرت طلحہ بن برا چھوٹے، طلحہ بن برا فرمانے سن کہ انہاں حضور دے ہاتھ پیر چومے، اور حضور نے پوچھا کیوں چومے نہیں؟ انہوں نے کہا تہاڈے نال محبت ہے۔ حضور نے فرمایا جا پھر پیو مار کیا اور ٹر پے۔ جب حضور نے واپس بلایا تو بابا جی فرماتے سن کہ طلحہ بن برا دنیا تو چلے گیا۔